بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورجة أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. رواہ البخاری کتاب الحیض۔ حیض کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو کیا اس وقت وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ قرآن میں ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ أَذًى، یہ ایک گندگی ہے، ناپاکی کی حالت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے دنوں میں ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، نہ جب ہم حیض سے فارغ ہو جاتے تھے نہ اس کی قضاء کا حکم دیتے تھے۔ اس سے مطلب ہے کہ حیض کے دنوں کے اندر عورتوں کے لیے نماز جو ہے وہ معاف ہے، ان کی قضاء کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو روزے ان سے رہ جاتے ہیں، روزوں کو جو ہے انہیں باقی دنوں میں رکھنا چاہیے تاکہ روزے اس کے پورے ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اس نے آپ سے سوال کیا، اتجزی احدانا صلاتہا، کیا ہمیں ایام طہارت کی نمازیں کافی ہیں، حیض کی نمازوں کی قضاء کی ضرورت نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا احرورجۃ انت، کیا تو حرورجہ ہے؟ کنا نحیض مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ہے حیض سے ہوتے، فلا یأمرنا بہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، نہ حیض کے دنوں کے اندر اور نہ حیض سے فراغت کے بعد۔ اور قالت فلا نفعلہ، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نہ قضاء پڑھتے تھے نہ حیض کے دنوں میں نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی جو ہے قرآن اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔